ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سگے بھائی تھے. ویسے تو عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے، لیکن یہ 2 بھائی آپس میں سگے تھے، اور ان کا باہمی پیار اور محبت بھی بہت تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ کے والد کو ذبح کیا جانے لگا تھا تو سب سے زیادہ کون آڑے آیا تھا؟ ابو طالب آڑے آئے تھے. تو ہم شروع کرتے ہیں چچا کی کفالت سے. چچا کی کفالت میں اب آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کی کفالت کا بیڑا اٹھایا. یہ آپ کے والد کے سگے بھائی تھے. انہوں نے آپ سے خاص رحمت اور شفقت برتی. وہ مالدار تو نہ تھے، لیکن آپ کی کفالت کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے تھوڑے سے مال میں اس قدر برکت دی کہ ایک آدمی کا کھانا پورے کنبے کے لیے کافی ہو جایا کرتا تھا. خود آپ بھی صبر و قناعت کا نمونہ تھے. جو کچھ ملتا اسی پر قناعت فرماتے. ایک یتیم بچہ جو والد، والدہ، دادا کی جدائی کے بعد، میرے والد کو تو خیر دیکھا ہی نہیں تھا، لیکن رضائی ماں، اپنی والدہ، پھر دادا کی جدائی کے بعد اب چچا کے گھر میں پل رہا ہے اور فقر و فاقہ کا عالم ہے. ایسے حالات ہیں کہ جس میں عام طور پر لوگوں کے ہاں لڑائی جھگڑے، فتنے فساد بہت ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جہاں پر بچے زیادہ ہوں اور کھانے کو کم ہو تو وہاں بچے ایک دوسرے کے بال ہی نوچتے رہتے ہیں. تہذیب، تمیز، اخلاق، تربیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. لیکن یہاں معاملہ اس کے برعکس ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت صبر و قناعت عطا کر رکھی تھی. اس کے علاوہ طالب کی وفات جلد ہو گئی تھی، جن پر آپ کی کنیت تھی ابو طالب. اور اس کے علاوہ عقیل اور جعفر اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب لوگ ایک گھر میں رہتے تھے. بچپن میں کسی کے گھر میں رہنا آسان کام ہے؟ نہیں. لیکن ہر چیز کے اندر ان مع العسر یسرا، سورۃ الم نشرح میں اسی کی طرف اشارہ ہے. الم نشرح لک صدرک، کب ہوا تھا شرح صدر؟ 4 بار کا ذکر ملتا ہے، لیکن سب سے پہلے جب آپ حلیمہ سعدیہ کے پاس تھے. سینہ کا کھولا جانا، باقاعدہ کھولا جانا، اور اس میں سے وہ سیاہ چیز کا نکالا جانا. ایک موقع معراج کا بھی بتایا جاتا ہے کہ معراج پہ جانے سے پہلے بھی شرح صدر کیا گیا تھا. تو شرح صدر دل کی وسعت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور شرح صدر فزیکلی بھی آپ کا سینہ کھول کر اس کے اندر سے سب کچھ نکال کے اس میں حکمت بھر کے اس کو سیا گیا تھا، اور سلائی کے نشان بھی موجود تھے. تو الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر يسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ کہ جہاں مشکلات ہوتی ہیں وہاں آسانیاں بھی ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ وتعالی اگر کسی انسان کو اس کے ماں باپ سے دور کسی اور جگہ پر رکھ کر پالتا ہے تو اس میں اگرچہ مشکلات ہیں، لیکن اس میں بہت کچھ سیکھنے کا اور بہت کچھ جاننے کا بھی موقع ہے، جو اپنے والدین کے گھر بعض اوقات نہیں سیکھا جا سکتا. تو بات یہاں یہ ہو رہی ہے کہ زندگی میں اگر کہیں مشکلات ہوں، بچپن میں ماں باپ کے گھر رہنا نصیب نہ ہو، یا بڑے ہو کر ایسے کچھ حالات ہوں اور زندگی بہت تکلیف دہ اور تنگ محسوس ہو، تو یاد رکھیے کہ ان مع العسر یسرا. لیکن بات یہ ہے کہ جب انسان کسی مشکل سے گزر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کو احساس نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس خاص مشکل میں کیوں ڈالا ہے، وہ کیا سکھانا چاہتا ہے. جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس خاص مشکل میں کیوں ڈالا ہے، لیکن ان کے صبر کا پھل اور صلہ کس شکل میں ان کو ملا. اسی طرح ہم سب کی زندگی میں بھی ایسے لمحات اور واقعات آتے ہیں. وہاں پر اس دور میں نہ کوئی اسکول تھا، نہ کالج تھا، اور نہ ہی کوئی تعلیم کے مواقع تھے.
فطرت خود سکھا رہی تھی یہ سب کچھ. کہاں سے سکھا رہی تھی؟ ماحول سے سکھا رہی تھی. یہ آپ کا سارا ماحول آپ کے لیے ایک بہترین تربیت گاہ تھا. انسان جس بھی ماحول میں ہوتا ہے، تھوڑی دیر یا زیادہ دیر، وہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ہوتا ہے. ملک شام کا سفر اور بحیرہ راہب سے ملاقات. جب آپ کی عمر 12 برس اور کہا جاتا ہے کہ مزید 2 مہینے 10 دن ہوئی، اب 8 سال کے بعد 12 سال 4 سال کا وقفہ آ گیا ہے ایک اور واقعے میں. تو ابو طالب نے تجارت کے لیے ملک شام جانے کا قصد کیا، یعنی چچا جا رہے تھے ملک شام. آپ کو ان کی جدائی بہت گراں گزری، جس سے وہ بھی بہت متاثر ہوئے اور اپنے ساتھ لے لیا. جب قافلے نے ملک شام کی حدود میں پہنچ کر شہر بصرہ کے قریب پڑاؤ ڈالا تو بحیرہ نامی عیسائیوں کا ایک بڑا راہب اپنے گرجے سے نکل کر ان کے پاس آیا اور قافلے کے درمیان سے گزر کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگا، یہ دنیا کے سردار ہیں، پروردگار عالم کے رسول ہیں، اللہ انہیں رحمت عالم بنا کر بھیجے گا. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. لوگوں نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ ہاؤ ڈو یو نو؟ اس نے کہا، تم لوگ جب گھاٹی سے ادھر ظاہر ہوئے تو کوئی پتھر یا درخت ایسا نہ بچا جو سجدے کے لیے جھک نہ گیا ہو، اور یہ دونوں چیزیں نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتی. کون سی؟ پتھر یا درخت. اور میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچانتا ہوں، جو کندھے کے نیچے نرم ہڈی کے پاس سیب کی طرح ہے، اور ہم انہیں اپنی کتابوں میں بھی پاتے ہیں. پھر اس نے قافلے کی ضیافت کی اور ابو طالب سے کہا کہ یہود اور رومیوں سے خطرہ ہے. اس پر ابو طالب نے آپ کو مکہ بھیج دیا. تو آپ نبی امی تھے جن کا ذکر پچھلی کتابوں میں ملتا ہے، اور یہود و نصارہ آپ کو اچھی طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے. پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تورات اور انجیل میں بہت سی نشانیاں پائی جاتی تھی، اور یہود و نصارہ آپ کے بارے میں جانتے تھے. اسی واقعے کا ذکر اور کتابوں میں بھی ملتا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ ابو طالب کے ساتھ تجارت کی غرض سے شام گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل دیے. قریش کے شیوخ بھی ساتھ تھے، یعنی قافلہ کافی بڑا تھا، اس میں بڑے بڑے اور لوگ بھی شامل تھے. وہ لوگ جب راہب کے پاس پہنچے تو ابو طالب اترے. لوگوں نے بھی اپنے کجاوے کھول دیے. راہب ان کے پاس آیا. یہ لوگ ہمیشہ وہاں سے گزرا کرتے تھے، لیکن وہ ان لوگوں کے پاس کبھی نہ آیا تھا. یعنی یہ پہلا سفر نہیں تھا، اس سے پہلے بھی عرب لوگ کہاں جاتے تھے؟ تجارت کے لیے ان روٹ سے گزرتے تھے. یہ پہلا سفر تھا، اور اس سفر پر سورۃ فیل میں بھی جو آپ کو معلوم ہے کہ ہاشم نے باقاعدہ معاہدے کیے تھے اور یہ سفر ان کے لیے آسان کیا تھا. لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. تو یہ تجارتی سفر میں ان علاقوں میں جاتے تھے، لیکن کوئی انہیں نہیں پوچھتا تھا کیونکہ عربوں کی کوئی بقعت نہیں تھی، ان کا علاقہ کچھ بہت اہم نہیں تھا. تو اس سے پہلے کبھی نہ کوئی ان کے پاس آیا، نہ کبھی ان کی طرف کوئی متوجہ ہوا. ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ ابھی کجاوے کھول ہی رہے تھے کہ راہب پاس آ گیا. آپ کا ہاتھ پکڑا، کہا یہ تمام جہانوں کے سردار ہیں. بہقی کی ایک روایت میں یہ الفاظ مزید آتے ہیں کہ یہ تمام جہانوں کے رب کے رسول ہیں، یعنی رسول رب العالمین ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. قریش کے مشائخ کہنے لگے، تمہیں یہ کس طرح معلوم ہوا؟ راہب کہنے لگا، جب تم لوگ اس ٹیلے پر سے اترے تو کوئی درخت یا پتھر ایسا نہ تھا جو سجدے میں نہ گرا ہو، اور یہ نبی کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہیں کرتے، اور میں انہیں نبوت کی مہر سے بھی پہچانتا ہوں جو ان کے شانے کی اوپر والی ہڈی پر سیب کی طرح سبتا. پھر واپس گیا اور ان کے لیے کھانا تیار کیا. جب وہ کھانا لے کر آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے. راہب کہنے لگا کہ کسی کو بھیج کر انہیں بلاؤ. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو بدلی آپ پر سایہ کیے ہوئے ساتھ چل رہی تھی. جب آپ لوگوں کے پاس آئے تو راہب کہنے لگا، دیکھو بادل آپ پہ سایہ کیے ہوئے. لوگ درخت کے سایہ میں بیٹھے ہوئے تھے. آپ جب بیٹھے تو درخت جھک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ ہو گیا. راہب کہنے لگا، دیکھو درخت جھک گیا ہے.
راوی کہتے ہیں پھر وہ وہیں کھڑا انہیں قسم دے کر کہنے لگا انہیں روم نہ لے جاؤ، یعنی جس طرف آگے جا رہے ہو وہاں مت لے جاؤ، وہاں کے لوگ انہیں دیکھ کر ان کے اوصاف پہچان لیں گے اور قتل کر دیں گے۔ پھر راہب متوجہ ہوا تو دیکھا کہ 7 آدمی روم کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان سے پوچھنے لگے کہ کیوں آئے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ یہ نبی اس مہینے میں گھر سے باہر نکلنے والے ہیں، یعنی یہاں تک ان کی کتابوں میں علامات تھیں اور وہ تلاش میں تھے، لہذا ہر راستے پر کچھ لوگ بٹھائے گئے ہیں، جب ہمیں تمہارا پتہ چلا تو ہمیں اس طرف بھیجا گیا ہے۔ راہب نے پوچھا کیا تمہارے پیچھے بھی کوئی ہے جو تم سے بہتر ہو؟ کہنے لگے نہیں، ہمیں بتایا گیا کہ وہ نبی تمہارے راستے میں ہے۔ راہب کہنے لگا دیکھو اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کر لیں تو تم میں سے کوئی شخص روک نہیں سکتا۔ کہنے لگے ہاں یہ بات تو ہے۔ راہب نے کہا پھر ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، ان کا ساتھ دو، اور وہ سب اہل مکہ سے مخاطب ہوا اور قسم دے کر پوچھا کہ ان کا سرپرست کون ہے؟ انہوں نے کہا ابو طالب، اور وہ انہیں قسمیں دیتا رہا یہاں تک کہ ابو طالب نے آپ کو واپس بھیج دیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری علامات کیا اور یہ واقعی کیا ایسا ہوا بھی؟ ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، ایسی کرامات نبی کے علاوہ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہرحال نبوت سے پہلے اگرچہ واضح علامات نہیں تھی لیکن آپ کی پیدائش سے لے کر مختلف اوقات میں کچھ نہ کچھ ایسی علامات ضرور آپ کو نظر آتی رہی یا لوگوں کو آپ میں نظر آتی رہی۔ مثلاً پہاڑ کا آپ کو سلام کرنا، درخت کا جھک جانا، بادل کا اوپر آنا، یہ تمام چیزیں اسی کا ایک حصہ ہیں۔ تو بہرحال اس نے بھی یہی کہا کہ یہ چیزیں صرف نبی کو سجدہ کرتی ہیں، اس لیے تم انہیں واپس لے جاؤ، اور بہت قسمیں دے کر واپس بھیج دیا۔